السلام علیکم۔ ایران میں ان کی انڈیپینڈنس ڈے منائی جا رہی ہے، اور اس میں ایک ایسے جانور کو جس کی انہوں نے مجسمے بنائے ہیں ان کو جلایا جا رہی ہے، جس کا سر بیل کی طرح ہے اور باقی جسم انسان کی طرح ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایران نے ایسے مجسمے بنا کر جلانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اور نہیں ملا؟ ایسا کیوں بنا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ نہیں کہ قرآن پاک میں بار بار اس بار کا ذکر ہوا ہے کہ اسرائیل کا جب بھی ذکر ہوا تو گائے کا ذکر ہوا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ گائے کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پر گئے تھے، جب واپس آئے تو انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کی تھی۔ انہوں نے ایک مجسمہ بنایا تھا بچڑے کا۔ اس طرح کی حرکتیں یہ یہودی کرتے رہی ہے۔ تو اب یہ جو بیل ہیں اس طرح کی شکل یہ بنا لیتے تھے، اور پھر اس کے سامنے ایون کہ یہ زنا بھی کرتے تھے، جو کم عمر لڑکیاں ہوتی تھی 10-12 سال کی ان کے ساتھ، اور وہ اس چیز کو وہ عبادت سمجھتے تھے۔ تو اب ایران ذہن سازی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ اتنے گندے لوگ ہیں، اور جو ایپسٹین تھا وہ بھی چونکہ یہودی ہی تھا، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سارے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو یہ جو لیبرل طبقہ ہے ان کو یہ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم بھی تمہارے ذہن میں غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم اتنے بری نہیں ہے، برے یہ ہیں وسط خود ہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران اس میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن ایران کا یہ موقف، ایران کی یہ بات بہت زیادہ وزن رکھتی ہے، کیونکہ جو ایپسٹین جس جزیرے میں وہ جزیرہ انہوں نے خریدا ہوتا ہے، جو یہ ساری حرکتیں اس میں ہوتی تھی، اس میں سے بہت سارے پکچر لگے ہوئے، بہت سارے مجسمے ایسے ہیں جس میں اس کا سر جو ہے وہ بیل کی طرح ہوتا تھا، اور جو باقی جسم ہے وہ انسان کی طرح ہوتا تھا۔ تو اب بھی جو یہودی ہیں نا ان میں اب بھی یہ چیز ہے، لیکن وہ چپکے کرتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں اس کے خلاف بغاوت وہاں نفرت پھیل جائے گی کہ یار یہ تو بہت گندے لوگ ہیں۔ اس لیے اور یہ کہ یہ جو یہودی ہیں یہ بہت زیادہ نسل پرست ہیں، اس نسل پرستی، یہ مذہب پرستی وہ چھپا کے رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ربی زوی یہودا ایک یہودی عالم تھا۔ 1910 میں جب انہوں نے عرب ممالک سے جنگ جیتا نا، تو اس نے کہا کہ اللہ چاہتا تھا کہ ہم یہ جنگ جیت جائے، اللہ ہمیں پسند کرتا ہے یہودیوں، اس لیے ہم جنگ جیت گئے۔ پورے عرب اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن ہم نے ان کو شکست دی تھی۔ اور اس نے یہی جو کنسپٹ ہیں یہودیوں کے درمیان پلا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ پسند کرتا ہے یہودیوں کو، اور یہ کہ ہم دنیا میں سب سے اعلیٰ نسل والے ہیں۔ جو ہٹلر ہے اس نے بھی یہی پیغام دیا تھا جرمنوں کو کہ ہم دنیا کی سب سے اعلیٰ نسل والے ہیں۔ تو اب یہی پیغام ربی زوی یہود نے دیا، تو پوری جو اسرائیل تھا وہ اس چیز پر متفق ہو گئے۔ اور اب آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ نہیں کہ جو اسرائیل ہیں وہاں پہ بہت زیادہ اللہ
اچھا، آسان ہو رہی تھی اس وجہ سے. تو اب یہی پیغام جو ہٹلر نے دیا تھا، یہی انہوں نے بھی پھیلایا اسرائیل میں یہودیوں کے درمیان، نسل پرست. اس لیے تو یہ اقوام متحدہ کسی کی بات نہیں مانتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو حدود ہیں وہ پھیلا دی جائے، جو اسرائیل اسٹیٹ ہے. یہ زوئنزم یہ کیا ہے؟ زوئی اصل میں یہ ایک پہاڑ ہے، ایک ماؤنٹین ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے سوائے اسرائیل کے. یہ پہلے بھی یہاں پر یہ آباد تھے. تو یہ تقریباً بات ہے یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے یہ یہاں پر آباد تھے، اور کافی عرصے تک یہ آبادی رہے. تو پھر کچھ عرصے بعد یہ تقریباً 600-700 سال تک یہ یہاں پر رہے. پھر خسرو پرویز جس طرح کے بادشاہ آتے گئے، انہوں نے ان کو تباہ و برباد کیا. پھر یہ آئے، پھر ان کو نکالا گیا. اب یہ دوبارہ آ گئی ہے، یعنی کہ 3-4 بار یہ آئے اور ان کو نکالا گیا. اب یہ دوبارہ آ گئی. کہتے کہ یہاں پر تو ہم پہلے سے آباد ہے، فلسطین وسطین ادھر کوئی چیز کوئی تھا ہی نہیں. تو اب یہ دوبارہ سے قبضہ کر رہی ہے. یہ اسلام اور یہودیزم کا جنگ ہے جو قیامت تک یہ رہے گا، اور آخر میں اس کا فیصلہ ہوگا اور اسلام جیتے گا، اور ان کی یہودیزم یہ زوینسٹ یہ ختم ہو جائیں گی. لیکن اب ہمارا جو فرض ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ ہم ایک ہمارے دین پر عمل کریں، ایک ہمارے دین پر عمل کریں، اسلام پر عمل کریں، اسلام کو فالو کریں، تاکہ اس دنیا میں بھی اور آنے والے جہان میں بھی ہم کامیاب ہو سکیں. وما علینا الا البلاغ.